السلام علیکم دوستو۔ گفتگو کے پہلے حصے میں ہم نے مولانا عبید اللہ سندھی کے قبول اسلام سے لے کر دارالعلوم دیوبند اور اس کے بعد پھر ان کے سندھ کے معاملات اور کابل کے سفر کو ڈسکس کیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی کے استاد دارالعلوم دیوبند کے محترم مولانا محمود الحسن تھے، جو گزشتہ 50 سال سے دارالعلوم دیوبند کے محترم تھے۔ اس گفتگو کے حصے میں ہم ریشمی رومال کی تحریک، مولانا محمود الحسن مدنی کے حجاز کے سفر، عبید اللہ سندھی کے کابل کے سفر اور بعد کے معاملات کو ڈسکس کریں گے۔ دوستو، ریشمی رومال کی تحریک کوئی ایسی تحریک نہیں تھی جس میں ریشم کے رومالوں کا کسی خاص طریقے سے استعمال کیا گیا ہو یا کسی خاص طریقے کے دکھاوے کے طور پر استعمال کیا گیا ہو۔ دراصل یہ ایک اس طرح کا آپریشن تھا یا اس طرح کی تحریک تھی جس میں خط و کتابت کاغذوں کے بجائے ریشم کے رومالوں پر کی جاتی تھی۔ دوستو، ہوا کچھ اس طرح سے کہ مولانا محمود الحسن مدنی اور اس وقت کے ہندوستان کے دیگر علماء نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ انگریز کی پکڑ ہندوستان پر اس قدر مضبوط ہو چکی ہے کہ اب انگریز کو یہاں سے نکالنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک ہی راستہ جو ان کے سامنے تھا وہ جہاد کا تھا۔ جہاد کی پہلے بھی کئی مرتبہ کوششیں ہو چکی تھیں لیکن وہ کامیاب نہ ہو پائیں۔ اس دفعہ مولانا محمود الحسن مدنی نے یہ سوچا کہ ہندوستان اور افغانستان کا درمیانی علاقہ جسے یاغستان کہا جاتا ہے، وہ علاقہ سنگلاخ پہاڑی چوٹیوں اور دروں پر مشتمل ہے۔ وہ علاقہ مکمل طور پر نہ تو افغانستان کے کنٹرول میں ہے اور نہ ہی ہندوستان کے کنٹرول میں، اور وہاں پر بسنے والے لوگوں میں اسلام اور اسلام کی محبت بہت زیادہ ہے۔ ان لوگوں کے جسم مضبوط ہیں اور وہ لڑنا اور جنگ کرنا جانتے ہیں۔ دوسرا، ان علاقوں میں مولانا سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید کے جو مجاہدین تھے ان کی نسلیں بھی آباد تھیں اور ان میں بھی انگریز کے خلاف جہاد کا ایک بہت زیادہ جذبہ پایا جاتا تھا۔ مولانا محمود الحسن مدنی کا خیال یہ تھا کہ ان دونوں مسلمانوں کو یاغستان کے اور سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج کے جو باقی نوجوانوں کی نسلیں جو وہاں آباد ہیں انہیں مشترکہ طور پر اکٹھا کر کے ایک فورس بنا لی جائے، جو فورس ہندوستان کی فوج پر حملہ آور ہو اور انگریز کو اس جنگ میں اس قدر انوالو کر دیا جائے کہ ہندوستان پر انگریز کی پکڑ ڈھیلی ہوتی ہوئے اسے جب محسوس ہو تو انگریز سے اپنی مرضی کی باتیں منوا لی جائیں، اپنی مرضی کے معاملات طے کر لی جائیں۔ اس وقت انگریز چونکہ مغرب میں جنگ میں الجھا ہوا تھا، اس طرح ہندوستان میں اتنی زیادہ اس کی توجہ نہیں تھی، ہندوستان میں اس کی پکڑ بھی کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ یہ موقع مولانا محمود الحسن مدنی ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجاہدین کی ایک فورس تیار کی اور مجاہدین کی اس فورس نے آپریشن شروع کر دیا۔ مجاہدین کی اس فورس کو سب سے زیادہ جس مسئلے کا سامنا تھا وہ اسلحے کی کمی اور خوراک کی کمی تھی۔ خوراک کی کمی تو مقامی طور پر پوری کی جا سکتی تھی، لیکن اسلحے کی کمی کے لیے کسی اسلحہ ساز فیکٹری کا ہونا یا کسی ایسی سہولت کا موجود ہونا جہاں پر اسلحہ، کارتوس اور گولیاں وغیرہ بنتی رہے، ان کا موجود ہونا ان کے پاس ضروری تھا، جو اس وقت مجاہدین کے پاس سہولت موجود نہیں تھی۔ اس وقت اس طرح کی سہولت کسی حکومت کے پاس ہی ہوتی تھی۔ خلافت عثمانیہ جو پہلے ہی برطانوی راج سے ایک جنگ میں شریک تھی یا ان کے خلاف ایک جنگ میں نبردآزما تھی، اور دوسرا افغانستان جو ہندوستان کا بہت ہی قریبی ملک تھا، قریبی ہمسایہ ملک تھا۔ افغانستان میں انہوں نے مولانا عبید اللہ سندھی کو بھیجا اور خود حجاز مقدس روانہ ہو گئے۔ حجاز مقدس پہنچنے کے بعد مولانا محمود الحسن نادر پاشا سے ملنا چاہتے تھے۔ نادر پاشا 3 پاشاؤں میں سے ایک تھے جو عثمانی سلطنت کے 3 بڑے جرنیلوں میں سے ایک جرنیل تھے۔ نادر پاشا جس محاذ پر جنگ لڑ رہے تھے وہ آرمینیا، آذربائیجان اور اس کے ساتھ کے جو علاقے ہیں، یہ علاقے اس وقت ترکی کے کنٹرول میں تھے، تو یہاں پر جنگ لڑ رہے تھے۔
یہ علاقے چونکہ افغانستان کے قریب تھے، مولانا عبید اللہ سندھی کے ملنے کا مقصد یہی تھا کہ نادر پاشا کی مدد سے افغانستان کے ذریعے یاغستان میں موجود جو مسلمان مجاہدین جہاد کر رہے ہیں ان تک اسلحے کی سپلائی کو یقینی بنایا جائے۔ حجاز مقدس پہنچنے کے بعد وہاں پر جنگ کے معاملات اتھل پتھل اس قدر زیادہ تھی کہ وہاں پر نادر پاشا سے ملاقات کا اتنی جلدی بندوبست ہونا آسان نہ تھا، ممکن نہ تھا۔ مولانا نے کچھ عرصہ وہاں قیام کیا اور ایک دن انہیں معلوم ہوا کہ جمال پاشا، احمد جمال پاشا، جو مصر اور نہر سوئز کے علاقوں میں جنگ یا جنگی محاذ کو سنبھال رہے تھے، ان کا طائف آنا ہوا اور وہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ بھی آئے۔ تو احمد جمال پاشا سے ملاقات کے دوران مولانا نے ان سے درخواست کی اور اپنی تحریک کے بارے میں انہیں بتایا جو انہوں نے ہندوستان میں انگریز کے خلاف شروع کی ہوئی تھی۔ احمد جمال پاشا نے اس تحریک کو پسند کیا اور مولانا کو مکمل طور پر اپنی مدد کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ اس کے ساتھ مولانا نے نادر پاشا سے جب ملاقات کی یا ملاقات کرنے کی طرف جب زور دیا تو احمد جمال پاشا نے کہا کہ میں اور نادر پاشا ایک ہی ہیں، میری بات بھی اتنی ہی قابل قبول ہوگی جتنی نادر پاشا کی بات ہے۔ مولانا محمود الحسن نے جمال پاشا سے ذکر کیا کہ اگر ہم ابھی واپس ہندوستان روانہ ہوں یا اپنے علاقے میں جائیں تو عین ممکن ہے ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو انہوں نے درخواست کی کہ آپ آرمینیا اور آذربائیجان کے راستے سے انہیں کسی طریقے سے افغانستان میں داخل کرا دیں۔ افغانستان میں ان کے بہت سے جاننے والے موجود ہیں اور وہ افغانستان میں قیام کر کے یا قیام یہ موجود ہو کر ان مجاہدین کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور ان کے لیے اسباب پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو، اس وقت تک روس کا برطانیہ سے جنگ میں الحاق ہو چکا تھا۔ روس آرمینیا پر حملہ کر چکا تھا اور افغانستان کا ترکی سے جو ایک راستہ یا جو لنک تھا وہ کٹ چکا تھا۔ تو احمد جمال پاشا نے اس سے معذرت کی۔ پھر کچھ اس طرح ہوا کہ کچھ دن انہوں نے طائف میں اور ان علاقوں میں گزارے تو شریف مکہ نے بغاوت کر دی۔ شریف مکہ کی بغاوت کے بعد ترکوں سے مکہ اور مدینہ اور طائف یہ تمام علاقے خالی کرا لیے گئے۔ مولانا محمود الحسن مدنی کا شریف مکہ سے تعارف بھی ہوا۔ شریف مکہ اس بات پر بضد تھے کہ ہندوستان میں موجود تمام علماء یہ بات لکھ دیں کہ یا لکھ کر دیں یا یہ تحریری طور پر دیں کہ وہ کسی طور پر بھی ترکی کو سپورٹ نہیں کریں گے یا جنگ میں ترکی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو مولانا محمود الحسن مدنی نے اس بات سے انکار کر دیا، جس پر شریف مکہ نے انہیں گرفتار کر کے انگریز کے حوالے کر دیا۔ انگریز نے مولانا محمود الحسن مدنی کو گرفتار کیا۔ گرفتار کرنے کے بعد انہیں مالٹا جیل میں قید کر دیا۔ تقریباً 3 سال اور 7 ماہ مولانا محمود الحسن اس مالٹا کی جیل میں قید رہے۔ ادھر ہندوستان میں جب ان کی گرفتاری کا علم ہوا تو بہت سے احتجاج اور ہنگامے شروع ہوئے۔ مجبوراً انگریز کو مولانا محمود الحسن کو آزاد کرنا پڑا اور مولانا تقریباً 1920 کے آس پاس ہندوستان واپس آ گئے۔ ادھر عبید اللہ سندھی جو تقریباً سال 1915 میں ہندوستان میں قندھار کے راستے داخل ہوئے تھے، وہ کابل پہنچے۔ کابل پہنچ کر ان کا پہلا جو ہدف تھا وہ امیر سلطنت امیر حبیب اللہ خان یا ان کے بھائی امیر نصر اللہ خان سے ملاقات تھا۔ دونوں بھائیوں میں فرق یہ تھا کہ امیر حبیب اللہ خان کچھ معتدل طبیعت کے شخص تھے، وہ انگریز سے معاملات کو خراب کرنا نہیں چاہتے تھے، جبکہ امیر نصر اللہ خان انگریز سے نفرت کرتے تھے اور انگریز کے خلاف جو مسلمان مجاہدین جہاد کر رہے ہوتے تھے ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے اور ان کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ تو مولانا عبید اللہ سندھی نے امیر نصر اللہ خان سے ملاقات کی اور ملاقات کے دوران اپنے تمام مشن کے بارے میں اور تمام ایکٹیویٹیز کے بارے میں اور تمام کامیابیوں کے بارے میں ذکر کیا جو انہوں نے حاصل کی تھی۔ انہوں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ مسلمان مجاہدین کی مدد کی جائے گی، مگر وہ باتیں اس طرح کارگر ثابت نہ ہو سکیں یا وہ وعدے وفا نہ ہو سکے۔ دونوں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ مجاہدین جو یاغستان میں جہاد کر رہے ہیں ان کی مدد کی جائے گی۔
مگر یہ اتنا زیادہ آسان نہ تھا، کیونکہ ہندوستان کی حکومت بار بار فوجیں پاکستان میں بھیج رہی تھی، اور مسلمانوں کی جو جہاد ہے یا مسلمانوں کی وہ جو ایک موومنٹ تھی وہ دبتی چلی جا رہی تھی، انگریز کا پلڑا وہاں بھاری ہوتا چلا جا رہا تھا۔ مولانا عبید اللہ سندھی کا اصل مقصد تو افغانستان کے بادشاہوں سے مدد حاصل کرنا ہی تھا، مگر وہاں کچھ دوسرے ہندوستانی ایسے بھی تھے جو ڈائریکٹ جرمنی سے اور ترکی کی حکومتوں سے اور روس کی حکومتوں سے رابطے میں تھے۔ مولانا عبید اللہ سندھی کی ان تمام دوستوں سے بھی ملاقات ہوئی، اور لیکن مولانا نے وہاں پر کابل میں امیر حبیب اللہ کے دربار میں اپنی علیحدہ حیثیت کو برقرار رکھا، اپنے آپ کو ان کی تحریک میں شامل اس طریقے سے نہیں کیا کہ تمام لوگ یہ خیال کریں کہ مولانا بھی اب اسی تحریک کا حصہ بن چکے ہیں۔ اس ہندوستان کی تحریک کے لوگوں نے کئی ملکوں میں اپنی سفارتکاری کے مشن بھی بھیجے۔ انہوں نے پہلا مشن روس میں بھیجا، جس کے بعد روس سے انہیں کچھ مدد یا امداد موصول ہوئی، لیکن جب انہوں نے دوسرا مشن اپنا روس میں بھیجا تو اس وقت تک مدد کے لیے روس کا برطانیہ کے ساتھ جنگ کے اندر الائنس بن چکا تھا، اور روس نے برطانیہ کو ان تمام مشنز کی ڈیٹیلز کے بارے میں بتا دیا۔ تو جب برطانوی حکومت کو ان تمام باتوں کا پتہ چلا تو انہوں نے امیر عبد الرحمن پر بوجھ ڈالنا یا اس پر پریشرائز کرنا انہیں شروع کر دیا کہ اس طرح کے تمام لوگوں کو یا تو انگریز سرکار کے حوالے کیا جائے یا افغانستان سے نکال دیا جائے۔ تو مولانا عبید اللہ سندھی کو بھی اس طرح کے حالات نظر آنا شروع ہو گئے کہ اب ان کا شاید افغانستان میں رہنا مشکل ہو جائے۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے اپنے کابل کے اندر جو انہوں نے 7 سال گزارے اس میں ایک اردو اسکول بھی قائم کیا تھا۔ انگریز نے پروپیگنڈا شروع کیا کہ مولانا افغانستان کے طلبہ کو بھٹکا رہے ہیں، اور وہ پروپیگنڈا اس قدر کارگر ثابت ہوا کہ مولانا کے اپنے اسکول کے طالب علم بھی مولانا کو برا بھلا سمجھنے لگ گئے۔ کارگر یا کامیاب اس طرح سے ہوا کہ انگریز چونکہ پیسے بانٹ دیتا تھا اور مسلمان ہمیشہ سے ہی پیسے کا عادی رہا ہے، تو ان کا پروپیگنڈا اس طریقے سے کام کر گیا، مولانا کو اسکول بند کرنا پڑا۔ مولانا ایک کابل میں اردو یونیورسٹی بھی قائم کرنا چاہتے تھے۔ مولانا سمجھتے تھے کہ ہندوستان میں بہت سے قابل مسلمان جید عالم اور جید محققین موجود ہیں، جنہیں اگر وہ افغانستان میں لے آئیں تو افغانستان کے مسلمان بھی انہی علوم سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، مگر وہ پلان بھی مولانا کا کامیاب نہ ہو سکا۔ مولانا کا پہلا مقصد جو جہاد کے لیے اسلحہ حاصل کرنا تھا، وہ بھی امیر حبیب اللہ خان کی نرمی یا معتدل پن یا ان کی ناپسندیدگی کی وجہ سے ممکن نہ ہو پایا۔ اس طرح اس کے بعد پھر مولانا نے دوسرے کئی مشن شروع کیے، وہ بھی ہندوستان کے لوگوں کی مدد سے ہی تھے، لیکن جب ہندوستان کے لوگوں کے خلاف افغانستان کے اندر اس طرح کا زہر بھر دیا گیا تو وہ بھی کارگر ثابت نہ ہو سکے۔ اس کے بعد مولانا عبید اللہ سندھی نے اسی دوران ایک خط لکھا۔ اس خط میں یہ لکھا گیا تھا کہ محمود الحسن مدنی صاحب جو اس وقت جدہ میں موجود تھے وہ افغانستان نہ آئیں، کیونکہ افغانستان کے حالات اس طرح کے سازگار نہیں رہے۔ وہ خط ایک طالب علم کے ذریعے کسی حاجی کو دینا تھا، اور وہ حاجی نے حجاز مقدس میں وہ خط جا کر پہنچا دینا تھا مولانا محمود الحسن مدنی کو، مگر وہ خط کسی نہ کسی طریقے سے پنجاب پولیس کے ہتھے چڑھ گیا اور اس تحریک کا راز فاش ہو گیا۔ اس وقت تک اس تحریک کے بارے میں ہندوستان میں بہت کم لوگ جانتے تھے، اور سرکاری سطح پر تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ خط ایک ریشم کے رومال پر لکھا گیا تھا۔ اس میں جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، اس تحریر پہ صرف یہی لکھا تھا کہ مولانا محمود الحسن مدنی افغانستان نہ آئے۔ اس کے بعد کئی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا، جس سے اس تحریک کا راز فاش ہوا۔ اس تحریک کا سارا ملبہ مولانا عبید اللہ سندھی پر ڈال دیا گیا، اور مولانا عبید اللہ سندھی کو ہی اس تحریک کا اصل مجرم قرار دیا گیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی کے لیے واپسی ہندوستان میں اب کوئی جگہ موجود نہیں تھی۔ مولانا ایک خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک مقصد کے لیے گھر سے نکلے تھے، اور اس مقصد کے حصول کی کوشش جو ہندوستان سے نکلنے کے بعد افغانستان میں پوری نہ ہو سکی، تو مولانا نے روس کا سفر اختیار کیا۔
اس وقت روس میں کچھ آزاد ریاستیں یا کچھ مسلم ریاستیں بھی موجود تھیں، جس میں یا داغستان کی ریاست تھی، چچنیا کی ریاست تھی، اس کے علاوہ قزاقستان، ازبکستان، ترکمانستان، کرغزستان، تاجکستان، یہ تمام مسلمان ریاستیں، مسلمان علاقے موجود تھے۔ مولانا عبید اللہ سندھی یہ چاہتے تھے کہ روس کے اندر بولشوک ریولوشن چونکہ ابھی ابھر رہا ہے، سوشلزم ابھی ابھر رہا ہے، تو اس طرح انہیں اس بات پر قائل کیا جائے کہ وہ ایک ایسی ریاست بنائیں یا ایسی مملکت بنائیں جو کہ خلافت راشدہ کے اصولوں پر قائم کی جائے، اور جس طرح خلافت راشدہ کے دور میں مسلمان خوشحال ہو گئے تھے، تو دنیا کے لوگ یہ دیکھ سکیں کہ خلافت کے اندر مسلمانوں کی زندگی کس طرح، یا خلافت کے نظام میں مسلمانوں کی زندگی کس طرح سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے لینن سے ملاقات کی اور لینن کو اپنا مقصد سمجھایا، مگر لینن اس بات کو اتنا زیادہ نہیں سمجھتے تھے، یا لینن عمر کے اس حصے میں شامل تھے کہ وہ چیزوں کو اس طریقے سے انالیٹیکلی ریئلائز نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ایک موومنٹ چلا رہے تھے۔ انہوں نے ٹروٹسکی کے ذمے لگایا کہ ٹروٹسکی مولانا عبید اللہ سندھی سے ملاقات کرے، مولانا کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، اگر مولانا کی بات انہیں سمجھ آ جاتی ہے تو وہ پھر اس طرح کی سفارشات مرتب کرے جس پر مولانا کی خواہشات کے مطابق ہم اپنے روس کے اندر کچھ تبدیلیاں، یا اپنے ریولوشن کے اندر یا سوویت یونین کے اندر کچھ تبدیلیاں لا سکیں۔ ٹروٹسکی نے مولانا کی بات سننے کے بعد جو کمنٹس پاس کیے، انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح کا نظام اگر رائج ہو جائے تو اس سے بہتر اور کوئی نظام نہیں ہو سکتا، مگر اس وقت آپ کے 3 مسلمان ممالک موجود ہیں، جس میں خلافت عثمانیہ، جنہوں نے اسلام بالکل ختم کر کے ایک ویسٹرن وے سے اپنے ملک کو ایک نیا روپ دے دیا ہے، دوسرے نمبر پر افغانستان اور تیسرے نمبر پر ایران۔ ان تینوں ممالک میں کوئی بھی اسلام کے نظام کو اپنے ملک میں رائج نہیں کرنا چاہتا، تو ہم اسے کس طرح سے رائج کر دیں؟ تو مولانا کہتے ہیں کہ اس وقت ان کے ذہن میں خیال آیا کہ تعلیمی نظام بالکل اسلامی طریقے سے ہندوستان کے مدارس میں رائج ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو مولانا کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر انہوں نے یہ بات انہیں کہہ دی تو وہ تحقیق کرنے کے لیے لازمی ہندوستان بھیجیں، اپنے کچھ جاسوسوں کو بھیجیں گے، اور جب انگریز کو پتہ چلے گا کہ روسی مسلمان مدارس کے اندر کوئی جاسوسی کر رہے ہیں، تو وہ یقینی طور پر مسلمان مدارس کا نظام جو بڑے آب و تاب سے چل رہا ہے اسے دھرم برہم کر دیں گے یا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو مولانا خاموش رہے اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ وہاں سے روانہ ہونے کے بعد مولانا عبید اللہ سندھی ترکی گئے، اور ترکی میں انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے ترکی نے اپنے آپ کو ایک اسلامی مملکت سے ایک سیکولر مملکت میں تبدیل کر دیا۔ ترکی سے مولانا حجاز مقدس پہنچے، مسجد نبوی میں تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور تقریباً 20 سال تک وہاں تدریس کے پیشے سے وابستہ رہے۔ مولانا مکی حجازی کا آپ نے نام سنا ہوگا، نیٹ پر یوٹیوب پر ان کی بہت سی تقاریر میسر ہیں۔ مولانا مکی حجازی کے والد محترم نے سورہ بقرہ تا سورہ مریم تک مولانا عبید اللہ سندھی سے پڑھی تھی۔ مولانا عبید اللہ سندھی پھر ہندوستان واپس آ گئے۔ ہندوستان واپسی ان کی اس طرح سے ہوئی کہ انگریز دوبارہ دوسری جنگ عظیم میں مصروف تھا، انہیں ہندوستان میں زیادہ سے زیادہ حمایت کی ضرورت تھی، تو اسی دوران مولانا عبید اللہ سندھی کی عرضی بھی انگریز کو ملی، تو انگریز سرکار نے مولانا عبید اللہ سندھی کے پچھلے تمام گناہ یا کیسز جو ان پر تقریباً 20 سال پہلے بنے تھے وہ تمام کو معاف کر دیا گیا۔ مولانا تقریباً 1941 عیسوی کے اندر ہندوستان واپس آ گئے۔ ہندوستان واپسی کے بعد مولانا اپنے کئی دوستوں سے ملے، مگر اب وقت تبدیل ہو چکا تھا، اب سیاست بھی تبدیل ہو چکی تھی، اور مسلمانوں کے سوچنے کا طریقہ بھی تبدیل ہو چکا تھا۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے کچھ عرصہ درس و تدریس کا سلسلہ دیوبند، دہلی اور لاہور میں کیا۔ اس کے بعد مولانا عبید اللہ سندھی نے کچھ کتابیں بھی لکھی، جس میں مولانا عبید اللہ سندھی نے شاہ ولی اللہ کی کتاب حجت اللہ والبلاغہ، انہوں نے شاہ ولی اللہ کی کتاب حجت اللہ والبلاغہ کا شرح ترجمہ یا اس کی شرح بھی لکھی ہے۔
اس کے علاوہ کچھ اور کتب بھی لکھی ہیں جو اس وقت بہت سے کتب خانوں میں یا آن لائن نیٹ پر میسر ہیں۔ تو دوستو، مولانا عبید اللہ سندھی اپنی زندگی کے آخری ایام میں دین پور چلے گئے اور وہیں پر انہوں نے باقی زندگی گزاری۔ دوستو، مولانا عبید اللہ سندھی کی زندگی کو اگر ہم شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں تو انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کچھ دولت یا کچھ شہرت کمانے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ ان کی زندگی کا اصل مقصد دین اسلام کی سربلندی تھا۔ آج ان کی زندگی کا حاصل حصول مالی طور پر کچھ نہ ہونے کے باوجود لوگ ان کی قدر اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے دین کی، اسلام کی، اس مذہب کی اور دین ابراہیمی کی ایک بے لوث خدمت کی۔ ان کی محبت کو دین میں ان کی محبت اور ان کی خدمت ہمیشہ سے سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے یا سنہری حروف میں لکھے جانے کے لائق ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کے اختتام میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ تھینک یو۔